السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس دہم اور نہم کے تمام طلباء و طلبات، پیارے بچوں، ہم نے سورہ انفال کے اسباق شروع کیے تھے اور سورہ انفال کے اب تک 2 چیپٹر ہم نے پڑھے ہیں، آیت نمبر 1 تا آیت نمبر 19 تک کے 2 چیپٹر۔ آج ہم آیت نمبر 20 تا 28، آیت نمبر 20 تا 28 ان آیات مبارکہ کا ترجمہ پڑھیں گے۔ یہ سورہ انفال کا تیسرا چیپٹر ہے، الدرس الاول جیم۔ سب سے پہلے میں نے آیات مبارکہ کا ترجمہ میں کروں گا اور ترجمے کے بعد پھر کلمات کے معنی ہوں گے اور پھر اس کے چیپٹر کے متعلق جو سوال جواب ہیں ان کو ہم کمپلیٹ کر کے منتخب آیات کا ترجمہ کریں گے۔ آیات کا ترجمہ میں کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اے ایمان والو خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چلو اور اس سے روگردانی نہ کرو۔ وانتم تسمعون، اور تم سنتے ہو۔ ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا، اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو کہتے ہیں کہ ہم نے حکم خدا سن لیا۔ وہم لا یسمعون، مگر حقیقت میں نہیں سنتے۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم، کچھ شک نہیں خدا کے نزدیک تمام جانداروں سے بدتر بہرے ہیں، البکم گونگے ہیں، الذین لا یعقلون جو کچھ نہیں سمجھتے۔ ولو علم اللہ فیہم خیرا لاسمعہم، اور اگر خدا ان میں نیکی کا مادہ دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق بخشتا۔ ولو اسمعہم، اور اگر بغیر صلاحیت ہدایت کے سماعت دیتا، لتولوا وہم معرضون، تو وہ منہ پھیر کر بھاگ جاتے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، مومنو خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم قبول کرو جبکہ رسول خدا تمہیں ایک ایسے کام کے لیے بلاتے ہیں لما یحییکم، جو تم کو زندگی یعنی جاوداں بخشتا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اور جان رکھو خدا آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، یہ بھی تم سب اس کے روبرو جمع کیے جاؤ گے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ، اور اس فتنے سے ڈرو جو خصوصیت کے ساتھ انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں گناہ گار ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان رکھو خدا سخت عذاب دینے والا ہے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، اور اس وقت کو یاد کرو جب تم زمین یعنی مکہ میں قلیل اور ضعیف سمجھے جاتے تھے۔ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ، ڈرتے رہتے تھے کہ لوگ تمہیں اڑا نہ لے جائیں، یعنی بے جان و مال نہ کر دیں، تو اس نے تم کو جگہ دی۔ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور تو اس نے تم کو جگہ دی۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اپنی مدد سے تم کو تقویت بخشی اور پاکیزہ چیزیں کھانے کو دیں۔ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ اس کا شکر ادا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تخونوا اللہ والرسول، نہ تو خدا اور رسول کی امانت میں خیانت کرو اور نہ وتخونوا اماناتکم، اپنی امانتوں میں خیانت کرو۔ وانتم تعلمون، اور تم ان باتوں کو جانتے ہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اور جان رکھو تمہارا مال اور اولاد بڑی آزمائش ہے۔ فتنۃ، بڑی آزمائش ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور یہ کہ خدا کے پاس نیکیوں کا بڑا ثواب ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ میں نے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ امید ہے آپ کو ان آیات کا ترجمہ سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ اب آگے میں ان آیات کے اندر جو کلمات مشکل ہیں ان کے معنی میں آپ کو بتاؤں گا اور پھر اس کے ساتھ جو ہے ہم اس کے کوشچن آنسر کی طرف جائیں گے۔ سورہ انفال آیت نمبر 20 تا 28، ان کے اندر جو مشکل کلمات ہیں ان کلمات میں پہلا کلمہ ہے شر الدواب، اس کے معنی ہے بدترین قسم کا جانور۔ استجیبو، اس کا معنی ہے حکم مانو، پکار کا جواب دو۔ یحول، اس کا معنی ہے حائل ہوتا ہے۔ مستضعفون، مغلوب، بے زور۔ یتخطف، وہ اچک لے۔ لا تخونوا، تم خیانت نہ کرو۔ اس کے بعد میں اس کے کوشچن آنسر کی طرف جاؤں گا۔ مشقی سوالات میں سے پہلا سوال ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہوگا ویڈیو میں۔ سوال نمبر 1 ہے شر الدواب سے کیا مراد ہے؟ جواب، دواب دابہ کی جمع ہے۔ عربی زبان میں لغوی اعتبار سے ہر چیز کو کہا جاتا ہے۔
یعنی جو زمین پر چلتی پھرتی ہیں اور عرف میں چوپائیوں کو کہا جاتا ہے۔ اگر لغوی معنی کے اعتبار سے مراد لیا جائے تو مطلب یہ ہے کہ زمین پر چلنے والی مخلوق میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ وہ برے لوگ ہیں جو نہ حق کو سنتے ہیں اور نہ حق بولتے ہیں۔ اور اگر چوپائی کے معنی میں لیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کافر چوپائیوں کی طرح ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ بولتے ہیں اور نہ سمجھتے ہیں۔ تو یہ سوال نمبر 1، اس کا جواب میں نے آپ کو وضاحت سے سمجھا دیا۔ اگلا سوال نمبر 2 ہے، ان آیات میں خیانت سے کیا مراد ہے؟ جواب، خیانت کا مصدر خون آتا ہے جس کے معنی کم کرنا ہے۔ خیانت امانت کی ضد ہے۔ امانت پوری کی پوری نہ لوٹانا، ساری کھا جانا یا اس میں کمی کر دینا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا گیا ہے، جب ابو سفیان اسلام لانے سے قبل شام سے تجارتی قافلے کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوا، تب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا ابو سفیان فلاں جگہ پر ہے، لہذا اس کی طرف نکل جائیں اور اس بات کو پوشیدہ رکھیں۔ لیکن بعض منافقین نے ابو سفیان کو خط کے ذریعے یہ اطلاع دے دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قافلے پر حملے کا ارادہ کر رہے ہیں، لہذا اپنی حفاظت کرو۔ تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، لا تخونوا اللہ والرسول، کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، وتخونوا اماناتکم، اور اپنی جو ہے نا امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو۔ آیت کا سبب نزول جو بھی ہو، بہرحال اس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خیانت کرنے کی ممانعت ہے، اور یہ ہر طرح کی خیانت کو شامل ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خیانت کرنے کی ممانعت کرنے کے بعد فرمایا آپس میں اپنی امانتوں میں اہتمام کے ساتھ پرہیز کرنا لازم ہے۔ اگلا سوال نمبر 3 ہے، مندرجہ ذیل عبارات کا مفہوم بیان کیجیے۔ تو اس میں منتخب آیات ہیں اس چیپٹر کی، تو ان کا میں ترجمہ کروں گا اور پھر ہم اس کا کام کمپلیٹ کریں گے۔ اس میں پہلی آیت ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ۔ ترجمہ، اور ان میں سے مت ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا اور حال یہ ہے کہ وہ نہیں سنتے۔ اگلی آیت ہے، إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِ عِندَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ۔ بے شک زمین میں چلنے پھرنے والوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے برے وہ لوگ ہیں جو گونگے ہیں، بہرے ہیں اور سمجھ نہیں رکھتے۔ اگلی تیسری آیت ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ۔ جان لو بے شک اللہ تعالیٰ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ تو اس چیپٹر کے اندر 5 آیات ہیں۔ اگلی آیت ہے، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً۔ اور تم ایسے فتنے سے بچو جو خاص کر انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں سے گناہوں کے مرتکب ہوئے۔ آیت نمبر 5 ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ ترجمہ، جان لو بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس بڑا اجر ہے۔ تو پیارے بچوں، اس چیپٹر کے جو کوشچن آنسر تھے ان کو ہم نے حل کر لیا۔ 5 منتخب آیات تھیں جن کا ترجمہ بھی میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا۔ امید ہے آپ کو یہ پورا چیپٹر، اس کا ترجمہ بھی اور کلمات کے معنی بھی اور اس کے جتنے کوشچن آنسر ہیں وہ بھی آپ کو سمجھ میں آ چکے ہوں گے۔ تو اسی طریقے سے آپ نے اس ریکارڈڈ ویڈیو کو سننا ہے اور سبق کو اچھی طرح سمجھنا ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ صحیح ہے بیٹا، اپنا خیال رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔